معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑا ہی عظیم الشان اور بڑا ہی سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، یہ واقعہ کسی عام اور جنرل آدمی کا نہیں ہے، جنرل اور عمومی شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ یہی وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ جس طریقے سے صحابہ کیسے ہیں؟ ستاروں کی مانند ہے کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی کے اندر، رات کی ظلمت کے اندر انسان چاند اور ستاروں کی روشنی میں ایک مسافر اپنے منزل کا سفر طے کرتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے راہ حق کا متلاشی اور حق کے راستے کا مسافر اسی طریقے سے حق کے راہوں میں باطل نظریے اور باطل نظریات کی جو تاریکی ہے اور اس کی جو ظلمت ہے اس سے بچ کر کے وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر فالو کرتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کی اگر اتباع کرتا ہے تو ان کے راستے پر چلتے ہوئے وہ انشاءاللہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ الغرض میرے دوستو، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ساتھ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بات ہوئی، اس میں اچانک سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بلال، کیا اب کالی کلوٹی ماں کا بیٹا بھی اب میری غلطیاں نکالنے لگے گا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے غصے کے اور مارے افسوس کے بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہو گئے، اور انہوں نے قسم اٹھا لیا کہ اس واقعے کی میں دربار رسالت کے اندر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس واقعے کو رکھوں گا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت بلال پہنچے اور انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلوایا اور کہا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے حضرت بلال کو اس کی ماں کی یاد دلائی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، بالکل بڑی دھارے مار کر کے رونے لگے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری معافی کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ فرمائیے، میرے لیے استغفار فرمائیے، اور روتے ہوئے مسجد سے نکل گئے، اور نہ صرف یہ کہ مسجد سے نکلے بلکہ نکل کر کے اپنا رخسار مبارک اور اپنی پیشانی اس کو زمین پر رکھ دیا، زمین سے لگا دیا، اور سسک کر کے بلک کر کے رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے بلال، خدا کی قسم تم معزز و مکرم ہو، معزز و محترم ہو، اور میں ذلیل و رسوا ہوں، خدا کی قسم جب تک تمہارے یہ پاؤں میرے رخسار کو روند نہیں دیں گے میں اپنے رخسار کو اور اپنی پیشانی کو اس زمین سے نہیں ہٹاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے سے سرشار ہو کر حضرت ابو ذر غفاری کو اٹھاتے ہیں اور اپنی سینے سے لگاتے ہیں، ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پیشانی نے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہو، میں اس پیشانی کو اور اپنے پاؤں سے روند دوں؟ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے ہم لوگوں کو عبرت لینے کا مقام ہے، سبق سیکھنے کا مقام ہے کہ کیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی پر نظر دوڑاتے ہیں اور اپنے سراؤنڈنگز کا اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے، آج چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے لوگ سلام کلام بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نظریں گھمانے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ بسا اوقات ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مہینوں یہ سلسلہ چلتا ہے اور سلام تک نہیں کرتے، سالوں سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور سلام نہیں کرتے، اور بہت ساری مرتبہ ہم دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے
کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی بات غلط نکل جائے، آج دیکھیے ہم لوگ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو بہت ساری مرتبہ انجانے میں ہی صحیح لوگوں کے دلوں کے جذبات کو چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ سوری یا معذرت یہ غلطی ہو گئی، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک عدد معافی کا لفظ بولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے معافی مانگنا ایک جو ہے صحیح تندرست معاشرے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے معافی مانگنا ایک مہذب اور جو ہے مہذب اور معافی مانگنا ایک مہذب قبیلے کی، ایک مہذب معاشرے اور سماج کی دلیل ہے۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے سے تو اس کا ڈسپلن ہونا، اس کا مہذب ہونا، اس کا ایجوکیٹڈ ہونا، یہ سب چیزیں اس کو پتہ لگتی ہے۔ بہرحال دوستو، ضرورت ہے کہ اگر ہم سے کوئی بات جو ہے جانے انجانے میں غلطی سے دھوکے سے نکل جائے تو ضروری ہے کہ ہم سامنے والے بندے سے معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، کیونکہ دوستو یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں، یہ دنیا سفر کیا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر بہت کم ہے، مدت سفر بھی بہت کم ہے۔ کیا ٹھکانہ انسان کب تک ہے کب تک نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں کبھی بھی عار اور شرم محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معافی مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعے سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو سبق سیکھنے کا امید ہے کہ موقع ملے گا۔